کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. اس کی برکت یہ ہے ناظرین کہ جو عجز کے وقت، بے بسی کے وقت ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندہ کبھی بالکل بے بس ہو چکا ہوتا ہے اور بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو کوئی میری راہ نکلنے کی نظر نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں. لیکن مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اور مایوسی، نا امیدی اولاً تو اپنی ڈکشنری سے آپ نکال دیں. سنیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عجز کے وقت، بے بسی کے وقت 5 مرتبہ یا ربنا کہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جو 5 مرتبہ یہ کہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس چیز سے امان عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے یہ خوف زدہ ہے. اس کا ڈر، خوف سب دور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو چکا ہوتا ہے، بڑا بے بس ہو چکا ہوتا ہے، معاملات بڑے گھمبیر ہو چکے ہوتے ہیں. کتنا پیارا یہ عمل ہے نا، یا ربنا. اللہ پاک کو یاد کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. جب بھی دعا کریں نا تو دعا میں کوشش کیا کریں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ لیا کریں. جیسے ہم نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، دیگر ویسے ہی دعا کرتے ہیں، تو پہلے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ 5 مرتبہ کہیں. پھر جو بھی اپنی دعائیں ہیں وہ دعائیں کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دیکھیں ایسے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور مشکلات بھی دور ہوتی چلی جائیں گی. شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ماشاءاللہ قبلہ زاہد بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، حسنین بھائی بھی ہیں، تو آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے اور کچھ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. گھبراہٹ تاری رہتی ہے، گھبراہٹ کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، یا بعض دفعہ کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 60 ٹائم 60 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کریں اور اس کا پانی پیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، یہ ساری چیزوں سے امان ملے گا انشاءاللہ. بڑا کمال کا ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے، بڑا طاقتور، بڑا پاورفل یہ وظیفہ بتایا آپ نے. اور اس وظیفے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. بلکہ یہ گھبراہٹ جیسے دور ہو جاتی ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، اللہ پاک اس سے 99 بلائیں دور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی بیگم کا مسئلہ ہے، وہ نا 3-4 دن سے نا ایسی پریشان ہے، وہ نا دل کا مسئلہ بھی ہے. تو ابھی وہ 4 پہ ہے، رضیہ، والدہ کا نام ہے عنایت بی بی. دل کا مسئلہ ہے، رضیہ نام انہوں نے بتایا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام عاقب علی اتاری ہے اور میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. میری بہن کا نام سمرین ہے اور اس کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. مجھے استخارہ کروانا تھا کہ اسے دورے بھی پڑتے ہیں، وہ کبھی کبھی اس کو کیا مرض ہے، وہ ہم ڈاکٹروں نے لا علاج مرض کرا دے کے اسے گھر بٹھا دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو رہا. براہ کرم استخارہ کر کے ہما دیجیے.
جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، ہوتا ہی ہے بعض اوقات ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لا علاج، حالانکہ یاد رکھیے گا کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ پاک نے جب بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، اس کا علاج بھی عطا فرمایا ہے، لیکن ایک وقت پر آ کر ہی ظاہر سی بات شفائیں ملتی ہیں۔ علاج کرواتے رہنا چاہیے، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایک مشورہ میں آپ کو دوں، گھر میں کوشش کریں کہ 1.25 مرتبہ یا سلام کا یہ ختم بھی کروا لیں۔ اللہ پاک اس میں پاک کی برکت سے دیکھیں سلامتی نصیب فرمائے گا، اور آپ کی جملہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد شہباز اتاری ہے۔ جنید بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ کمر درد کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں، اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ ہمارے شہباز بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکتیں نصیب فرمائے۔ کمر میں دیکھیں اگر کسی کے درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، 21 ٹائم پہلے تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیں اس انداز سے، صحیح ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھ لیا آپ نے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر اب آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، ہاتھ کمر پہ ہی رہیں گے اور 21 مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، 21 مرتبہ پڑھیں۔ کمر کا درد انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گھٹنوں میں جوڑوں میں درد رہتا ہو تو پھر آپ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، جوڑوں کا گھٹنوں کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ ہمارے دیگر مداری چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، وہ بھی نوٹ فرما لیجیے گا۔ زاہد بھائی میری بہن کا استخارہ کر دیں، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، کھانسی اور نمونیا کا مسئلہ ہے۔ فصل اور والدہ کا نام رضیہ بانو۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام غلام یاسین ہے، والدہ کا نام ہدایت مائی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں اور دعا بھی کیجیے گا۔ اچھا یہ میسیج آئے نمونیا کے حوالے سے نا، آپ تو استخارہ فرما لیجیے۔ حسنین بھائی نمونیا اگر ہوتا ہے بعض اوقات ٹھنڈ میں بچوں کو ہو جاتا ہے نا، اور پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، سینے کی پرابلم بعض اوقات بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ 75 ٹائم جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ سینے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل ہے 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، یہ مریض پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اور تا حصول شفا جو ہے یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ نمونیا نہیں ہوگا۔ اچھا جیسے سیزن آتے ہیں، سردیوں کے سیزن آتے ہیں یا گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو بعض بچے جو ہے وہ سیزنلی بیمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے بیمار نہ ہوں، کوئی وائرسز نہ لگیں، تو 29 ٹائم جو ہے یا مہیمنو، 29 مرتبہ یا مہیمنو پڑھ کر بچوں کو روزانہ دم کیا جائے تو جو سیزن کی بیماریاں ہوتی ہیں، وائرسز ہوتے ہیں، تو بچہ اس وظیفے کی برکت سے جو ہے یہ محفوظ رہے گا۔ اچھا یہ خاص بچوں کے لیے ہے یا بڑے بھی اس وظیفے پر عمل کریں؟ سب کے لیے ہے، بچے بڑے نوجوان سب کے لیے ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے۔ یہ بدلتے موسم میں بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے ان کی طبیعت، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز جنہوں نے کیے ہیں، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی زاہد بھائی ارشاد۔ اسلامی بہن کے حوالے سے فرما رہے تھے استخارے کے حوالے سے کہ وہ ان کو دل کے حوالے سے بتا رہے تھے، کچھ تکلیف وغیرہ ان کو رہتی ہے۔ استخارہ کیا ہے ان کا؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ان کو مشورہ بھی دیں گے کہ آپ جو ہے روحانی علاج کے بستے سے، اس کے لیے خاص تعویذ ہوتا ہے، وہاں سے تعویذ وغیرہ بھی حاصل کریں، پلیٹوں کا ایک پورا کورس وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بھی جاری کروائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کے رحمت سے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں، یا لطیفو 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گی طبیعت وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی نے اسلامی بہن کے والے سے استخارہ کروایا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو دورے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، تو ان کے استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو انہیں چاہیے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 111 بار، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک
کے ساتھ یہ پڑھیں اور مریض کو پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں۔ اگر یہ خود کر سکتی ہوں تو خود کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم جو سی بھی بیماری ہے جس کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ڈاکٹرز پریشان ہوئے میں کیا مسئلہ ہے تو مل نہیں پا رہی بیماری کا علاج، تو اللہ نے چاہا تو اس مرض سے بھی ان کو شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے سٹال سے اس کے حوالے سے رابطہ کر کے وہاں سے مزید تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ ایک اسلام بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تو، اور بے اولادی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ اولاد وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے یا اولو 40 بار پڑھ کر پانی یا شہد ملے پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور آدھا جو پانی بچ جائے وہ زوجہ کو پلائیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نواز دے گا۔ یہ کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہوگا حصول اولاد کے لیے؟ یہ مسلسل 40 دن تک یہ عمل کریں، اور باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم اسی درمیان اگر کوئی ترکیب بن جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد روحانی علاج کے بستے سے حمل کی حفاظت کا تعویذات وغیرہ بھی وہاں سے حاصل کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سبق یاد کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی دعا ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سبق یاد کرنے کے حوالے سے بہترین دعا ہے کہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ ماشاءاللہ، یہ سبق یاد کرنے کی دعا بھی ہے۔ یہ جو دعا آپ کو بتائی گئی نا، یہ اسکرین پر بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اور مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب کوئی بھی رسالہ آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی دعا کے نام سے جو ہے نا یہ مل جائے گی آپ کو۔ یہ دیکھیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کتاب پڑھنے کی دعا، تو اس میں سے بھی چاہے تو یاد کر لیں، بچوں کو بھی چاہے تو یاد کروا دیں۔ جب بھی آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا، سبق یاد کرنے کے لیے ذہن کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سبق یاد کریں، توجہ نہ ہو، ذہن حاضر نہ ہو، تو پھر وقتی طور پر آپ کو ایسا محسوس تو ہوگا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ماحول چینج ہوا آپ سارا کا سارا سبق بھول جائیں گے۔ ذہن کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ پھر اس سبق کو یاد کرنے کے بعد اب اس کی تکرار بھی کریں، کسی کو سنا دیں، بار بار سنائیں گے الحمدللہ عز و جل وہ مزید پختہ ہو جائے گا اور ذہن میں نقش رہے گا۔ تو جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں، جو ضروری تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز کے، وہ بھی پورے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی شعبہ روحانی علاج و استخارہ میں میرا سوال یہ ہے، نعت علی کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو برائے مہربانی نعت علی کے وظیفے کے متعلق ارشاد فرما دیجئے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی مزید برکتیں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ نعت علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا یہ پاورفل وظیفہ ہے نعت علی۔ اور دیکھیں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے جواہر خمسہ، تو اس کتاب میں بہت سارے اس میں وظائف ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کتاب کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اچھا، اسی کتاب میں لکھا ہے نعت علی کے فوائد لکھے ہیں، اس کی خصوصیات لکھی ہیں، کن کن مسائل کے حل کے لیے نعت علی یہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، نعت علی ہے کیا؟ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ یہ نعت علی، اور بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے، بڑی بڑی پریشانیوں سے نجات کے لیے جو ہے نا یہ پڑھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی خصوصیات میں کہ جسے کوئی پریشانی آئے، کوئی کسی مقدمے میں جیسے کوئی گھر جائے، کسی کو بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کسی کو رنج و غم ستائے، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہی پریشانی آ گئی کہ اسے نکل نہیں پا رہا، یا آپ کا کوئی بڑا مقصد ہے، آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نعت علی۔
انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں گی، رنج و غم دور ہو جائیں گے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ایک ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان انشاءاللہ الکریم یہ نصیب ہوگا، مشکلات حل ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو نعت علی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ جب چاہیں حصول برکت کے لیے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنی تعداد میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ تو بالکل آپ یہ نعت علی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے کچھ خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام فہیم الدین ہے، میری بہن ڈائلسس کی مریض ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ اس مرض سے نجات حاصل ہو۔ اللہ پاک آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ڈائلسس کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ 11 دفعہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اور کوشش کیا جائے کہ بارش کا پانی لیا جائے، اس پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ گردوں کا جیسا بھی مرض ہوگا اس سے انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ اور ایک اور عرض بھی ہے کہ ان کو چیک کروا لیا جائے، استخارہ کروا لیا جائے، استخارے کے ساتھ ان کے تعویذات اسپیشلی گردوں سے متعلق ریلیٹڈ تعویذات ہمارے اسٹال پر ملتے ہیں، وہ لے کر ان کا پراپر علاج کروایا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، بارش کے پانی کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ کوشش کر کے کہ بارش کا بالفرض اگر نام نہیں ہے تو پھر نارمل واٹر کوئی سا بھی پانی لے لیا، کوئی سا بھی پانی جی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اب جیسے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانے کا کہا نا، جی جی اب کئی اس طرح کے مریض بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں آپ پانی نہیں پلا سکتے، تو پھر کیا یہ پڑھ کر دم کر دیں صرف؟ ڈائلیسس پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں ویسے بھی پانی کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کم ہی کر دی جاتی ہے، تو تھوڑا بہت تو پانی ویسے بھی ڈاکٹر الاؤ کرتے ہیں۔ اگر ایسا مریض ہے کہ اس کو پانی بالکل ہی منع کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اسٹال پر آ کر تعویذات لے لیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں۔ اس کا آنا ضروری ہے اسٹال پر؟ رابطہ کر لیں، مریض خود نہ آئے تو کسی مریض گھر کا کوئی بھی فرد رابطہ کر کوئی بھی سکتا فرد آ سکتا ہے۔ الحمدللہ سمجھ آسانی ہے، اب مریض تو ظاہر سی بات ہے بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود تو نہیں آ سکتا بستے پر، مریض کا کوئی بھی ہاں متعلقہ کوئی بھی گھر کا فرد آ جائے وہ تعویذات وغیرہ حاصل کریں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، کسی کے گردے میں پتھری ہو، یا کوئی مریض کسی جسے ڈائلسس ہو رہی ہو، تو آپ اس کا روحانی علاج کروائیں۔ ہم نے الحمدللہ سمجھ ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کے گردے خراب تھے، جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں، ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کے گردے ٹھیک ہو گئے، پتھریاں نکل گئیں، اور الحمدللہ سمجھ لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتی۔ کتنے اس سے پہلے تو ہم نے کتنے واقعات اور کتنے مدنی بہاریں ماشاءاللہ آپ کو دکھائی بھی ہیں اسی پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میں ضلع گجرات سے عرض کر رہا ہوں، میری ایک عزیزہ کے پتے میں پتھریاں تھیں تو جس وجہ سے وہ کافی آزمائش میں تھیں۔ ہم نے دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ سے رابطہ کیا، ان کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے سے الحمدللہ ان کے پتے سے پتھریاں نکل گئی ہیں، تو اب وہ آزمائش ان کی کم ہو گئی ہے۔ تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم دعوت اسلامی کا، شکریہ میرے اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی کچھ دیر قبل یہی ہماری بات چیت چل رہی تھی، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈائلسس کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، گردے کی پتھریاں نکل آتی ہیں۔ اب یہ مطلب باہر گجرات میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، وہاں پر بھی، بلکہ گجرات شہر میں کئی مقامات پر الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں نا، تو آپ وہاں کے رہنے والے عاشقان رسول بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، وہی شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے نا، تو اولاً ہم کیوں نہ روحانی علاج کروائیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میری ایک شاپ ہے کورنگی میں۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری شاپ پہ کسٹمر نہیں آ رہے یا بہت کم آتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ کسٹمر آئے اور میری آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں، جائز آمدنی میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ بھئی دکان پہ گاہکوں کا رش لگے، کسٹمرز آئیں، آمدنی میں برکت رہے، ایک رہل پہل لگی رہے۔ کیا وظیفہ پڑھیں گے حسنین بھائی؟ وظیفہ کہیں یا بہترین عمل کہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، انشاءاللہ
نماز میں بھی دل لگے گا، دیگر معاملات میں بھی دل لگے گا، کام بھی آپ کا بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک وظیفہ ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ جب آپ دکان پر بیٹھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور بالخصوص یہ جو کلمات ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ، دکان پر جو ہے وہ گاہکوں کا رش ہوگا انشاءاللہ۔ یا حیو یا قیوم، بکثرت پڑھنا ہے بکثرت پڑھیں اس کا۔ اچھا، اسی طرح بھی پچھلے دنوں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے، میرے مرشد کریم نے، اللہ پاک نے صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ان کی روحانی فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ایک وظیفہ بھی عطا فرمائے کہ دکان پر کسٹمر آئیں، گاہکوں کا رش لگے۔ جب آپ دکان جائیں نا، آپ کی دکان ہے، آفس ہے، گودام ہے، فیکٹری ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو جب آپ وہاں جائیں نا تو باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ کیا؟ 7 مرتبہ، نہیں نا، 7 مرتبہ صرف سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی دکان کی چیزوں پر جو ہے نا وہ دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی، اور دکان پر کسٹمرز بھی آئیں گے، گاہکوں کا رش لگے گا۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ تو ہوا وظیفہ، بالکل روحانی علاج کرنا چاہیے، وظائف پڑھنے چاہیے، اور اس کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، بہت اس کے اعلیٰ تاثیریں ہوتی ہیں، بڑے فوائد ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو بھی تو پورا کریں نا ہم، وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ دعا اور دوا دونوں ہی ضروری ہیں، دعا بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور دوا بھی کریں۔ دوا کیسے کریں گے بھائی؟ آپ نے دکان وقت پر کھولنی ہے، وقت پر بند کرنی ہے۔ اب بعض اوقات چھٹیاں اتنی ہو جاتی ہیں، غیر حاضریاں اتنی ہو جاتی ہیں، وقت پر دکان نہیں کھولتے، تو جو گاہک ہے بالکل چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دکاندار کا، تاجر کا انداز درست نہیں ہوتا، جھاڑنے والا انداز ہوتا ہے، غصہ کرنے والا انداز ہوتا ہے، جھڑکنے والا انداز ہوتا ہے، گاہک کیسے آئیں گے؟ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، دوستیوں میں بعض اوقات پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں نا، یہ ایسی ہیں کہ جو آپ کی دکانداری کو خراب کرتی ہیں نا، تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے، اور وظائف بھی پڑھیں، دعائیں کریں، اور جو اپنی سستی ہے، جو اپنی کمزوری ہے، جو اپنی بعض اوقات خود کی بھی لاپرواہی کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی یہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں۔ اب یہ چند ایک مشورے بھی آپ کو عرض کیے، اس پر بھی عمل کیجیے گا، وظائف بھی پڑھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اسلم، اور والدہ کا نام پیرو۔ مسئلہ یہ منہ میں کا نام نا سیدھی طرف اندر کی طرف زخم ہوا ہے منہ میں نا، منہ میں زخم ہو گئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ کا شامل رہیے گا آپ بھی اسلم بھائی، آپ استخارے فرما دیجیے زاہد بھائی۔ اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے یہ میسیجز بھی آئے ہیں۔ اچھا جی، یہ میسیج آیا ہے، میرا استخارہ کر دیجئے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اگر پڑھ بھی لوں تو کچھ بھی تو یاد نہیں رہتا، گٹھن اور خود سے الجھن سی ہوتی رہتی ہے، عجیب سی ٹینشن رہتی ہے، سر درد بھی بہت زیادہ رہتا ہے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کیجئے۔ طلحہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ مقصود الحسن شاہ کا استخارہ کر دیں، ان کا استخارہ کر دیں کہ ان کے کاروبار کا مسئلہ آ رہا ہے، ان کو کاروبار نہیں مل رہا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، استخارہ کروانا ہے، نام ہے بلقیس، والدہ کا نام ہے رفعت۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، میرے بھائیوں کے کاروبار میں برکت کی دعا بھی کر دیجئے، اور میری امی کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیں، اور ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، جڑا والا سے میسیج کیا ہے۔ اچھا جی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا کام شروع تو ہو جاتا ہے لیکن بعد میں ادھورا رہ جاتا ہے، اس کے لیے کچھ رہنمائی کریں۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ یہ پر میسیج ہے خدیجہ عطاریہ، والدہ کا نام نجمہ، مرکز الاولیاء لاہور کہانہ سے، رات کو اچانک آنکھ لگ جاتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے، اچھا، اور ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، اور ڈر کر اچانک جو ہے نا وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جاتی ہیں، قرض نہیں اتر رہا، 6 سال سے پلاٹ لیا ہوا ہے مگر مکان نہیں بن رہا، استخارہ کروانا ہے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ نبیل آصف نام ہے اور والدہ کا نام ہے ساجدہ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم استخارے ابھی آپ کے کرواتے ہیں۔ زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ حسنین بھائی آپ یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں شروع میں تو وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر بعد میں جو ہے نا وہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کام پورا نہیں ہوتا، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ کسی بھی ٹائم جو ہے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی تعداد ہے 450، 450 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اٹکے ہوئے کام جو ہے وہ چل پڑیں گے، معاملات رکیں گے نہیں. اور جب بندہ کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کو ایک ڈر خوف ہوتا ہے کہ آیا یہ چلے گا یا نہیں. تو یہ کام اچھی نیت سے شروع کریں اور اچھے انداز سے شروع کریں، شرعی رہنمائی لے کر شروع کریں، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے کام اچھے انداز سے چلے گا اور خیر و برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 450 مرتبہ. اچھا، حسبنا اللہ بھی ہے اور حسبی اللہ بھی ہے، تو دونوں ہی پڑھا جا سکتا ہے یا صرف یہی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ عمل ہے، یہ عمل کرنا ہے. ماشاء اللہ. یہ حدیث پاک میں بھی یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے. اس وظیفے کی خصوصیت حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی گئی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا یہ ہر خوف زدہ کو امان دے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ پڑھا کریں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. یہ وظیفہ پڑھے اسے دل کو ڈھارس ملے گی، ایسی تسلی ملے گی، اور ایک دل کو ایک الحمدللہ سبحان قرار آ جائے گا. کبھی ہوتا ہے نا، کبھی بے چینی، گھبراہٹ، بے سکونی والی کیفیت ہوتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے. آپ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایسی ماشاءاللہ طبیعت میں ایک اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ایک سکون ملنا شروع ہو جائے گا. کبھی گمبھیر مسائل سامنے آ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کیا کریں کیا کریں، اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے. اب یہ پڑھنا شروع کر دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. تو انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہوتا چلا جائے گا. آئیے ناظرین، کچھ استخاروں کے جوابات ہم شامل کرتے ہیں. جی زاہد بھائی. ایک اسلام بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ منہ میں ان کے زخم جیسے بن جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پریشان ہیں بیچارے اسلام بھائی. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ استخارہ تو کیا گیا ہے، استخارے میں جو ہے وقتی فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. تھوڑی سی کھانے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ یہ دیکھیں کنڈیشن وغیرہ کہ آپ کس طریقے کے کھانے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. بعض کا جنکس فوڈ وغیرہ بہت ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو ہے ایک روحانی علاج بھی ان کو عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کو فائدہ ہوگا. یا حلیم 1100 مرتبہ، یا حلیم 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کر کے پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ان کی جو بھی تکلیف ہے، بیماری ہے، اللہ نے چاہا تو دور ہوگی. اچھا، یہ منہ میں جیسے چھالے نکل آتے ہیں، بعض اوقات گلے میں ٹونسلز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. جی بیماری ہو. اس کے علاوہ کئی بیماریوں کے حوالے سے بھی منہ میں بعض اوقات نکلتے ہیں. اکثر یہ معدے کی گرماہٹ وغیرہ، اب ایسی چیزیں کھانا یا پھر بے ترتیب کھانا، بے وقت کھا لینا، نیند میں یعنی کہ سونے کا وقت ہے، اب کام پہ سے آ رہے ہیں لیٹ، اب سونے کا بھی ایک جنگ چل رہی ہے، اب سونا بھی ہے اور کھانا بھی ہے. اب اس درمیان بندہ کیا کرتا ہے، پہلے جو ہے نا بس جلدی غنودگی میں کھا کے بس فٹافٹ بستر پہ لیٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اپنا ایک شیڈول بنائیں کھانے کے حوالے سے بھی. آپ بھلے کام پر بھی ہیں تو اپنے اس وقت میں ہی کھا لیں جس ٹائم اس کا کھانے کا ہے، کہ آپ چل پھریں گے، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں مغرب کے بعد، اپنی عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کے بعد پھر جا کے آرام کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کی کافی چیزیں یہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اس حوالے سے بھی جیسے اب آپ نے کہا کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی چھالے نکل آتے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیا بھئی، اگر کسی کا پیٹ خراب ہو، معدہ ڈسٹرب دیتا ہو، تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ طبیعت میں ایک اطمینان رہے؟ ایک تو پیارا سا ایک وظیفہ درود پاک کی کثرت. سبحان اس کی اللہ نے چاہا تو اس کی مٹھاس، اس کی ٹھنڈک سے اللہ نے چاہا تو کافی بیماریاں ان کی خود کی بہتر ہو جائیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک روحانی علاج کے بستے سے ہمارے منہ کے حوالے سے، یہ جو آپ فرما رہے گلے وغیرہ کے حوالے سے خاص طور پہ اس کے لیے تعویذ ملتے ہیں. وہ رات کو بتاتے ہیں، اس کا پورا طریقہ کار کو بتا دیتے ہیں کہ کھانے ہوتے ہیں، ٹیبلٹ کی طرح وہ بندہ نکل سکتا ہے. اس طریقے سے وہ تعویذات بھی جب یہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ کریم جو کافی چیزیں بتا رہے ہیں منہ کے امراض وغیرہ، اللہ نے چاہا تو اس میں کافی فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ بس کھانے پینے میں اگر ہم احتیاط کر لیں نا، تھوڑی قربانی دے لیں، تھوڑی خواہشات کو مار دیں، تو الحمدللہ پیٹ آپ کا ٹھیک ہے، بہت سارے امراض سے بچ جائیں گے، معدہ درست ہے آپ کا، تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کئی بیماریوں کا یہ مجموعہ ہو جاتی ہے. جی، بعض چیزیں نیند کی وجہ بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. اسلام بھائی تھے بیچارے، انہوں نے ڈاکٹرز وغیرہ سے کافی رابطے کیے، کبھی کس جگہ کبھی کہیں جا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر ایک تھوڑے سے انہوں نے سمجھایا کہ آپ کا شیڈول کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں. بولے میں اس طریقے سے چلتا ہوں، صبح اٹھ جاتا ہوں، صبح کے بعد پورا دن ان کی مصروفیت میں گزر رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا میرا سر کا درد نہیں جاتا، میرے جہاں بیٹھتا ہوں وہاں پر میرے کو نا بھاری پن، چڑچڑاپن، ہر چیز ان کی ڈسٹرب. اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ نیند کا کہاں ٹائم رکھا ہے، وہ شیڈول ان کا بہت ڈسٹرب. تو انہوں نے بولا بھائی آپ کچھ بھی نہ کریں، دوائیاں وغیرہ میں نہیں لکھ رہا آپ کو، لیکن آپ اپنی تھوڑا سا نیند کے معاملات کو پورا کر لیں،
اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم آپ کو کافی فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور ایسے ہی کیا، اور کافی ٹائم بعد وہ تھوڑا سا ملے تو کافی بہتر نظر آئے، تو بولے یار کوئی نہ کچھ کرا نہ کھایا پیا دوائی وغیرہ، ٹھیک ہو گئے، بس نیند پوری کی طبیعت ٹھیک ہو گئی بہتر ہوئی ماشاءاللہ. کافی، بولے گھر کے معاملات بھی بہتر ہوئے. جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نیند پوری کرنی چاہیے. روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں اس طرح کے مریض، اب بولتے ہیں آنکھیں لال ہو رہی ہیں، جسم بھاری ہو رہا ہے، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، اور کسی نے مجھے بول دیا کہ تم پر اثرات ہو گئے ہیں، جن تمہارے اوپر آ گیا ہے، کچھ اس طرح کے اوپر ہی ہوا لگ گئی ہے، اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگا لیتے ہیں ظاہری کیفیت دیکھ کر. تو ان کے ایسے مریضوں کا بھی نیند کے ذریعے علاج کیا گیا ہے. بولا بھی نیند پوری کر لیں، 8 گھنٹے آپ نیند پوری کریں اپنے، اور الحمدللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. بہرحال استخاروں کے جوابات ارشاد. ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کی بہن رات کو سوتے سے ڈر جاتی ہیں اور ڈرتی ہیں، اس کے بعد کافی پریشان ہو جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں ایسے کوئی معاملات تو نہیں آ رہے، اور فی الوقت جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور انہیں چاہیے رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر کے سوئیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ڈرانے خواب وغیرہ اور یہ ساری چیزوں سے اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی. اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی تھے اور فرما رہے تھے کہ گھر نہیں بن پا رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو استخارہ کیا ہے، ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نبیل بھائی کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ عصر تا مغرب کے درمیان یہ جو ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرتے رہیں. اور جب وقت مغرب کو قریب آ جائے تو غروب آفتاب کا وقت، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ پاک جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں، جو گھر بننے میں رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کریم رکاوٹیں دور ہوں گی اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے مدانی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب کچھ آپ کو دکھانے کا. الحمدللہ عز و جل دعائے شفا اجتماع کے کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں. چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم دعائے شفا اجتماع کے لیے جا رہے ہیں کراچی کے علاقے گلبرگ کی جامع مسجد فیضان فاروق اعظم میں. وہاں پہنچ کر انشاءاللہ الکریم آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم دعائے شفا اجتماع کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. آئیے آپ کو یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں اور جو عاشقان رسول یہاں شرکت کر رہے ہیں ان سے لیتے ہیں انشاءاللہ تاثرات. کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے. کیا نام ہے آپ کا؟ سید عمران احمد. محمد فہیم. میرا نام محمد افضل. میرا نام اللہ دیتا بھائی ہے. کس حوالے سے آنا ہوا آپ کا؟ یہ آج جو ہے یہاں پہ جو ہے اپنا اجتماعی دعا تھی اور جو ہے اپنے مسئلے مسائل کے لیے آیا تھا. تعویذات وغیرہ لیے ہیں آپ نے؟ ایک کاروبار کے لیے اور ایک اپنا جو ہے اولاد کے لیے. میرا نام ہے، میں جاب لیس بھی ہوں اور کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. بیٹی رشتے کے آیا تھا تو آپ نے تعویذات لے لیے ہیں؟ تعویذ انہوں نے مجھے دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا. جی ماشاءاللہ میں نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں، خیر و برکت کے لیے لیے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے نا میں نے اس وجہ سے بھی لیا ہے کہ لوگ آج کل فراڈ بہت کر رہے ہیں اور 2-4 لوگوں کے پاس میرے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں اور بہت دھوکہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو اس وجہ سے میں اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے. آمین. پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میں جاب لیس ہوں تو مجھے غصہ
जल्दी आ जाता है। कोई अगर कोई अच्छी बात भी बोलता है मुझे बहुत बुरी लग जाती बात। मुझे बाज़ दफ़ा मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है कि आप गुस्से को कंट्रोल करें। जो भी है जिस कारोबार के लिए या जो परेशानी है उसके लिए। फ्रॉड से बचने का वजीफ़ा, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो इससे बचने से कौन सा वजीफ़ा ये इरशाद फरमा दे। नज़र लगने के बार बार शिकायतें होती है, नज़र लगता है। दूसरा ये कि ऐसा वजीफ़ा हो कि ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। जी, लोगों के शर से बचने के लिए वजीफ़ा बता दें मुझे। आपने कोई कभी लिए तावीज़ात वगैरह किसी को लेकर दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तावीज़ात खुद भी लिए हैं और दूसरों को भी दिलवाए हैं। बस औक़ात ऐसा होता है हम तावीज़ात तो दिलवाते हैं इस्लामी को, मगर बस औक़ात ऐसा होता है फ़र्क नहीं होता। ये इस्लामी भी बोलते हैं कि यार बहुत टाइम से मैं तावीज़ात इस्तेमाल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मगर फ़र्क नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फ़र्क ना हो, तो इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमा दे। जी, ये भी एक है मसला जुनैद भाई कि कई ऐसे इस्लामी भाई होते हैं, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि हम वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इस हवाले से आप थोड़ा रहनुमाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तावीज़ात भी ले रहे हैं, रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं, वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी तो कर रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम इतने अरसे से रूहानी इलाज करवा रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ पा रहा, हमारा तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ये इस तरह के वसवसे आते हैं, इस तरह के ख़यालात आते हैं, बाद औक़ात कुछ कई अपनी ज़बान से इजहार भी कर देते हैं ना। तो यही तो वजह होती है। एतिक़ाद को मज़बूत रखना ज़रूरी है, यकीन को कामिल रखना ज़रूरी है कि जो मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, जो मैं रूहानी इलाज करवा रहा हूँ, जो मैं दुआ कर रहा हूँ, ये कबूल ही कबूल होगी, फ़ायदा होगा ही होगा, है ना। और फिर भी बिलफ़र्ज़ देखिए, अगर फ़ायदा ना हो तो दिल बर्दाश्त क्यों होते हैं? इसमें हो सकता है कि हमारे लिए बहुत सारी हिकमतें मसलहतें पोशीदा हों, हम ये छोटी सी परेशानी या हमारा मसला हल ना होने की वजह से हम कितने मसाइल से बच रहे हों। भाई इस तरह की रिवायतें मिलती है ना, दुआ बाज़ औक़ात जैसे कबूल नहीं होती, बज़ाहिर दुआ कबूल नहीं होती लेकिन उसका नतीजा आखिरत में मिलेगा। हर चीज़ भी अल्लाह ताला की हिकमतें मसलहतें पोशीदा होती है। बहरहाल इसकी और भी वजूहात हैं, जैसे हो सकता है कि हम जो वज़ाइफ़ हैं, जो दुआएँ हैं, जो रूहानी इलाज हैं, बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल ना कर रहे हों, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ रहे हों, हो सकता है हम नमाज़ों की पाबंदी ना कर रहे हों, है। बाद औक़ात हमारी खुद शामत अमाल का नतीजा होता है। जब भी कभी इस तरह का मामला हो ना, हम अपनी कमी तसव्वुर करें, अपनी शामत अमाल का तसव्वुर करना चाहिए कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो रही हो सकता है कि मैं सही अंदाज से दुरुस्त ना पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं ना। कभी भी दिल बर्दाश्ता ना हो, मायूस ना हो, अपना रूहानी इलाज करवाते रहे, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहे, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। हर हाल में बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी भी वसवसों में, ख़यालात में, सोचों में और इस तरह की शुकूक व शुबहात में ना पड़ें कि मैं तो इतने अरसे से करवा रहा हूँ तो मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो पा। हम अपनी पूरी रोज़ाना का, अपनी ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा तो लें, हमें पता चलेगा कि हम कितना नेक अमाल करते हैं और कितनी अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत की दुआ करना चाहिए। और चले मैं आपको वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। अगर जैसे कोई बीमार हो, कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा हो, किसी मरीज़ को शिफा नहीं मिल पा रही हो ना, तो एक दुआ है, वो दुआ आप पढ़ लिया करें। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियाका। हदीस पाक में आता है कि जो किसी मरीज़ की इयादत करे और अगर उस मरीज़ की मौत का वक्त करीब ना आया हो ना, तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से या तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो 7 मरतबा ये दुआ मरीज़ के पास ये पढ़ लिया करें, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियाका। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि गुस्सा कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए कोई अमल बता दीजिए। 1 मरतबा या वदूदु पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। फ्रॉड से बचने के लिए, धोखे से बचने के लिए, जब भी आप किसी से कोई लेन देन का मामला करें ना, तो आप ये पढ़ लिया करें, ला खिलाबा ला खिलाबा ला खिलाबा। सिर्फ इतना पढ़ना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल धोखे से, फ्रॉड से आप महफूज हो जाएंगे। नज़र लगने से महफूज रहें तो इसके लिए आप सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये दोनों सूरतें नाजिल ही इसी चीज़ के लिए हुई हैं, जादू से, जिन्नात से, नसर बस से हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है इन दोनों सूरतों की तिलावत करना। 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। लोगों के शर से बचने के लिए, कुछ होते हैं शरीर लोग,
لوگوں کے نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے نصر من اللہ و فتح قریب یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم، نہ تو آپ کا کوئی دشمن نقصان پہنچا سکے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک استخارے کے حوالے سے کافی سارے خیر میسیجز ہیں، یہ کچھ میسیج بڑھاتا ہوں، سائد میں یہ نوٹ کیجئے گا۔ میرا نام محمد رمضان ہے، 3 مہینے ہو گئے، کمر کا درد نہیں جا پا رہا، بہت سے علاج کوائیں، استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اسلم صاحب ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے کہا ہے کہ 21 سال میری عمر ہے، میرا قد چھوٹا ہے، تو قد بڑھانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ میرے والد کا استخارہ کروانا ہے، ابو کا نام قاسم ہے، ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے۔ میرے ابو جمعہ کے دن بہت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، میرے بڑے بھائی امی کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے، اور کہ ان کے ساتھ کوئی اثرات وغیرہ ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی آپ استخارے فرما لیجئے۔ حسنین بھائی، قد بڑھانے کے حوالے سے کیا وظیفہ ہے؟ اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس کو یاد رکھیے گا کہ قد جو ہے اس کی ایک ایج لمٹ ہوتی ہے کہ مخصوص ایج کے اندر یہ قد رک جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں بڑھتا۔ ایک اور بھی چیز عرض کروں کہ اگر یہ قد جو ہے وہ گروتھ اگر رکی ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، اگر کسی کا گروتھ رک گئی ہے، جیسے بچوں کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے 115 مرتبہ جو ہے یا مؤمنون پڑھ کر بچے پر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے کمزوری دور ہو جائے گی، اور کمزوری دور ہوگی تو انشاءاللہ اس کی گروتھ بھی وہ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کتنے دن تک پڑھیں گے اس وظیفے؟ یہ جب تک کمزوری دور نہ ہو جائے تا حصول شفا بچے پر یہ عمل کیا جائے، جب تک قد نہ بڑھے اس وقت تک؟ جی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اسٹارٹ میں نے عرض کر دیا تھا کہ قد بڑھنے کی ایک ایج ہوتی ہے، تو یہ بچوں کے حوالے سے، بچوں کے جیسے عرض کیا میں نے کہ قد رک جاتے ہیں تو اگر کمزوری کی وجہ سے ہوں تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ چلیں وظائف تو آپ نے ارشاد فرما دیے نا، اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی پھر اگر مل جائیں گے؟ تعویذات کمزوری دور کرنے کے حوالے سے جیسے وظیفہ عرض کیا تو یقیناً تعویذات وغیرہ بھی مل جائیں گے اور ملتے بھی ہیں، تو آپ اسٹال پر رابطہ کریں، انشاءاللہ کمزوری وغیرہ سے متعلق یا ہڈیوں سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ ایک اسلام بھائی تھے، استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ کمر میں ان کی تکلیف وغیرہ رہتی ہے۔ رمضان بھائی انہوں نے نام بتایا تھا، استخارہ کیا رمضان بھائی کا، استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت جانے کے سنت اور فرض کے درمیان، 2 سنت اور فرض کے درمیان جو ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی کمر وغیرہ پہ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہتر ہوگی طبیعت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک ہمارے قاسم بھائی تھے، استخارہ کے حوالے سے ان کے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب کو غصہ آتا ہے، وہ بھی خاص جمعے کے دن۔ اب یہ بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، فتح سوئے میں تو ظاہر سی بات ہے والد صاحب نے تو غصہ ہی کر کے اٹھانا ہے آپ کو، تو کچھ چیزیں اپنی کنڈیشن دیکھیں کہ ہم ماحول کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں گھر میں کہ والد صاحب غصہ کیوں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا دور کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر سی بات ہے والدین تو اچھا ہی چاہتے ہیں بچوں کا، تھوڑی سی چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت بڑے غصے میں ہوتے ہیں، صبح بھائی آفس جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، اپنے صبح کام کاج پر جاتے ہوئے اس وقت بھی بڑے صبح کے وقت میں غصہ آتا ہے، تو یہ جو آپ یہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس خاص وقت میں یا خاص دن کے اندر ہی طبیعت کا بگڑ جانا، خاص وقت میں خاص دن میں ایک دم غصے کا آ جانا، معاملات بگڑ جانا؟ کئی لوگ بولتے ہیں یار چھٹی کا دن تو میرا بہت بھاری گزر رہا ہوتا ہے، یا چھٹی والے دن تو بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاص دنوں میں ہی۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں، یہ بدشگونی ایک علیحدہ چیز ہے نا، ہم بدشگونی تو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بدشگونی لینا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ دن درست نہیں ہے یا یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ بدشگونی تو اس کی تو ویسے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن خاص وقت میں کبھی ہوتا ہے بھائی کوئی ایونٹس آتے ہیں، کوئی خاص اس طرح کے کوئی ایام آ جاتے ہیں، اس وقت میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل یہ چلتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی روحانی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس میں ذہنی ٹینشن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اب وقت ہے صبح 8 بجے پہنچنے کا، اب اٹھی 8 بجے رہے، اب تو جو سامنے نظر آئے گا اسی پہ ساری چیزیں غصہ ہوتا رہے گا، کھانا آپ نے دیر کر دی، سونا کی وجہ سے آپ کی دیر ہوا، رات کو آپ نے دیر کر دی سامان میں، ہر چیز پھر وہ نیگیٹو سوچے گا، کیونکہ خود جو ہے اپنے ٹائم سے شیڈول سے ہٹ کے اٹھا ہے، اب تو اس نے سب پہ غصہ اتارنا، رینج میں جو بھی آئے گا وہ گیا۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے شیڈول وغیرہ کو تھوڑا سا نارمل رکھیں، اپنے سونے کے ٹائم کے جب جانے کا ٹائم ہے وقت سے پہلے اٹھ جائیں، اور ساری تیاری وغیرہ رات میں کر لیں، جانا ہے صبح آپ نے پتہ ہے آپ کو، تو کچھ چیزیں اپنے شیڈول کے مطابق آپ درست کرتے جائیں گے، آپ کو کافی ریلیکس فیل ہوگا، آپ کے کام بھی ترتیب وائز صحیح انداز میں ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرمائیں گے؟
ایک غصے کے حوالے سے آپ جو ہے والد صاحب جیسا فرما رہے ہیں تو غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ جیسے یا ودودو ایک مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ پانی وغیرہ میں دم کر لیں، اب ان کو بتائیں نہیں، پتہ چلا اور غصہ کریں، آپ ایسے کولر وغیرہ میں کس چیز وغیرہ میں آپ رکھ لیں، اور اس کے بعد گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے، تو اس میں بھی آپ ان کو بھی یوز کرواتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے، ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔